بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ما أضمر عامله على شريطة التفسير وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه۔ مفعول بہ کی بحث میں جہاں مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے اس کی تیسری جگہ کا آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی جگہ جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے سماعی تھی، دوسری جگہ تحذیر تھی، اب تیسری جگہ بتا رہے ہیں کہ جہاں اس مفعول کا عامل مقدر ہوتا ہے علی شریطۃ التفسیر پر، یعنی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، مفعول بہ کا عامل تفسیر کی شرط پر مقدر ہوتا ہے۔ تو فرمایا الثالث، تیسرا مقام، ما اضمر عاملہ، جو مقدر ہوتا ہے عاملہ اس کا عامل، جہاں اس کا عامل مقدر ہوتا ہے، یعنی تیسری وہ جگہ مفعول بہ کے فعل کے حذف کرنے کے واجب کی کہ ما اضمر عاملہ، کہ جہاں اس کا عامل مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر، جہاں مفعول بہ کا عامل تفسیر کی شرط پر مقدر ہوتا ہے۔ شریطہ کا معنی شرط ہی ہوتا ہے، تو جہاں مفعول بہ کا عامل تفسیر کی شرط پر مقدر ہو تو وہاں بھی فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کا کیا مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ وہو کل اسم، ہر ایسا اسم، بعدہ فعل او شبہہ، جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، یعنی اس اسم کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، وہ اسم جس کو مفعول بہ بنایا جا رہا ہے اس اسم کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسم، وہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو، منہ پھیر رہا ہو۔ جہاں یشتغل کا معنی اعراض کرنا ہے، کہ ایسا فعل جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو۔ کیوں اعراض کر رہا ہو؟ بضمیرہ او متعلقہ، اپنی ضمیر کی وجہ سے یا اپنے متعلق کی وجہ سے اعراض کر رہا ہو، یعنی وہ فعل یا شبہ فعل اپنی ضمیر میں یا اپنے متعلق میں عمل کر رہا ہو، وہ جو اسم پڑا ہے اس پر عمل نہ کر رہا ہو۔ بحیث، اور اس طرح وہ فعل یا شبہ فعل اپنی ضمیر یا متعلق میں عمل کر رہا ہو، بحیث، اس طور پر، اس طریقے پر کہ لو سلطا علیہ ہوا او مناسبہ، کہ اگر اس فعل کو یا فعل کے مناسب کو، یعنی شبہ فعل کو، یعنی اس فعل کو یا شبہ فعل کو اگر اسم پر مسلط کر دیا جائے، لو سلط علیہ، اگر اسم پر مسلط کر دیا جائے، یعنی اسم پر اس کو عامل بنا دیا جائے، ہوا، اس فعل کو، او مناسب ہو، یا اس فعل کے مناسب کو، یعنی شبہ فعل کو۔ تو فعل یا شبہ فعل
کو اگر اس اسم پر مسلط کر دیا جائے لنصبہو تو وہ ضرور اس اسم کو نصب دے گا۔ یہ علی شریطۃ التفسیر کی وضاحت انہوں نے کی۔ ترجمہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو اپنی ضمیر یا اپنے متعلق کی وجہ سے، اس طور پر کہ اگر اس فعل یا اس فعل کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو اس اسم کو وہ ضرور نصب دیتا۔ نحو، اب مثال دے رہے ہیں، نحو جیسے زیدن ضربتہ، اب یہاں دیکھیں زیدن مفعول بہ ہے اور یہ منصوب ہے۔ اب یہاں کیوں منصوب ہے؟ تو یہ اس وجہ سے منصوب ہے کہ یہاں ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، یعنی یہ تفسیر کی شرط پر اس کا عامل مقدر مانا گیا ہے۔ کس طرح؟ آگے فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ زَيْدًا منصوب، بس بے شک زید منصوب ہے، بفعل محذوف، فعل محذوف، مضمر مقدر کی وجہ سے، فعل محذوف مقدر کی وجہ سے زید منصوب ہے۔ وہو ضربت، اور وہ فعل محذوف مقدر کون سا ہے؟ وہو ضربت، اور وہ ضربت ہے، یعنی اصل میں یہ عبارت تھی ضربت زیدن ضربتہ۔ اب یہ جو زیدن منصوب ہے یہ ضربت فعل مقدر کی وجہ سے، جو اس کے پہلے ضربتوں کو مقدر مانا گیا ہے، یعنی ضربت زیدن، ضربتوں کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اب ضربتوں کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس ضربتوں کی آگے فعل تفسیر بیان کر رہا ہے، ضربتہ، کہ یہ جو آگے فعل آ رہا ہے یہ فعل محذوف کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اس طرح تفسیر بیان کر رہا ہے کہ ضربتہ اپنی ضمیر کی وجہ سے، ہاں ضمیر کی وجہ سے زیدن سے اعراض کر رہا ہے، زید پر عمل یہ نہیں کر رہا، اور اس طرح کر رہا ہے کہ اگر اس ضربتہ کے ضربتوں کو زید پر مسلط کر دیا جاتا، یعنی ضربت زیدن کر دیا جاتا تو یہ زید کو نصب دے دیتا، یعنی اگر یہ ضمیر کی وجہ سے زید سے اعراض نہ کرتا، ضمیر کو اگر ختم کر دیا جائے اور اس ضربتوں کو زید پر مسلط کر دیا جائے تو یہ زید کو نصب دے دیتا۔ فَإِنَّ زَيْدًا مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ مُضْمَرٍ، بس بے شک زید منصوب ہے فعل محذوف مقدر کی وجہ سے، وہو ضربت، اور وہ ضربت ہے، جو فسرہ الفعل المذکور بعدہ، وہو ضربت، جو فعل محذوف مضمر ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور، فعل محذوف مقدر کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور جو بعد میں آ رہا ہے، جو اس اسم کے بعد آ رہا ہے، وہ ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے، یعنی جو اوپر مثال میں زیدن ضربتہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ضربتہ پڑا ہوا ہے یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ضربتہ ہے یہ ضربتہ فعل محذوف مقدر کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ جب یہ تفسیر بیان کر رہا ہے تو پہلے ضربتوں کو حذف کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں تو انہوں نے فعل کی مثال دی کہ فعل محذوف مقدر کی تفسیر بیان کر رہا ہو تو بھی پہلے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح
شبہ فعل کی بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے زیدن انت ضاربہ، یہاں بھی زیدن منصوب ہے اپنے فعل اپنے شبہ فعل کے محذوف ہونے کی وجہ سے، کہ جس کی تفسیر آگے جو اسم فاعل پڑا ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس ایسی صورت میں بھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے جب تفسیر کی شرط پر عامل کو مقدر مانا جائے۔ وَلِهَذَا الْبَابُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس باب میں بہت ساری فروع ہیں، یعنی بہت سارا کلام ہے کہ جو بڑی کتابوں میں، یعنی اعراب کے اعتبار سے اور بھی فروعات ہیں اور بھی مسائل ہیں۔ یعنی کچھ لوگ تو اس صورت میں اسم کو نصب دیتے ہیں اور نصب کو مختار سمجھتے ہیں، کچھ نصب کو واجب سمجھتے ہیں، کچھ رفع اختیار کرتے ہیں، کچھ رفع کو واجب سمجھتے ہیں، اور کچھ رفع اور نصب دونوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ یعنی اس باب میں ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے باب میں اعراب کی مختلف صورتوں پر بحث کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقت۔